لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو بکا نہیں واللہ، تو جھکا نہیں واللہ، تو ڈرا نہیں واللہ، تو ڈٹا رہا واللہ، تو بکا نہیں، تو جھکا نہیں، تو ڈرا نہیں، تو ڈٹا رہا واللہ۔ عزم و ہمت کی پہچان ہے، سعد رضوی، اہل سنت کی ذوشان ہے، سعد رضوی، عزم و ہمت کی پہچان ہے، سعد رضوی، اہل سنت کی ذوشان ہے واللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا دوسرا قافلہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ چکا ہے، اور جو اپنا مطلوبہ مقام ہے جہاں پر ہم نے آج متاثرین کی امداد کرنی ہے، ان کے لیے جو قافلہ یہاں پر آیا تھا وہ ابھی راستے میں ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے زون 2 کے امیر جناب محترم مفتی سید علی محمد شاہ صاحب، آئے ان سے کچھ یہاں پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے گا آج کیا ارادے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں پی پی 12 سے تشریف لائے ہوئے جتنے ہمارے عہدیداران ہیں تحریک لبیک کے اور کارکنان ہیں، ان سب کو آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سعی کو قبول و منظور فرمائے۔ آج جو قافلہ آیا ہے اور جو سامان لائے ہیں، امدادی سامان متاثرین کے لیے، وہ ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کے ڈیرہ تحصیل کا ایک گاؤں ہے، ٹیکن شہزاد کالونی اس کا نام ہے، جہاں پر 113 گھر متاثر ہیں، اور ان کے ہمارے پاس لسٹ بھی ہے اور پوری ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ان کے ڈیٹا موجود ہے۔ تو آج وہاں پہ ہم جا رہے ہیں، اور ان کے اندر جو سامان آیا ہوا ہے، راشن آیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تقسیم کریں گے ان کے اور اس سے پہلے جو یہ قافلہ آیا تھا، انہوں نے ضلع ٹانگ کے ایک بڑا گاؤں ہے، 6-7 ہزار آبادی پر مشتمل ہے، پائی اس کا نام ہے، جہاں پر 500-600 گھر جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ وہاں پہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے سامان وہاں پہنچایا گیا، مزید بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل ڈیرہ کے یہاں وانڈا سولن اور وانڈا گاوری جو سدرہ شریف کے پاس ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے 270 لوگوں کو لسٹ کے مطابق سامان پہنچایا ہے، چارپائیاں بھی پہنچائی ہیں اس سے پہلے، اور شفیق چشتی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ، اور تصور بھائی، تو آج پیر صاحب بھی تشریف لائے ہیں ساتھ جو وہاں کے امیر ہیں۔ میں سب کو آنے پر جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سب کی سعی کو قبول و منظور فرمائے، اور تحریک لبیک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا حضور، تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ تقسیم کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ان کی جو لسٹیں ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں، اس میں نام ہے، ولدیت ہے، اور اس جگہ کا نام ہے، اور وہاں پر شناختی کارڈ نمبر بھی درج ہیں ان کے۔ وہاں کے ہمارے ایک قاری صاحب ہیں، قاری شفیق صاحب، ذمہ دار شخص ہیں، وہاں پہ مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ٹوکن بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ٹوکن لائے گا اسی کے مطابق ان کے شناختی کارڈ نام وغیرہ کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کو سامان دیا جائے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو سیلاب کی وجہ سے صورتحال بنی تھی، اس میں آہستہ آہستہ اب تھوڑا سا افاقہ بھی آ رہا ہے اور کچھ کمی بھی آ رہی ہے، تو فی الوقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ پنجاب سے یا پورے پاکستان بھر سے آپ لوگوں کی یا آپ کے یہاں پر جو متاثرین ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اس وقت صورتحال کے مطابق کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ جو پچھلے دور میں چیزیں آتی رہی ان سے اب کچھ معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ ضائع ہو رہی ہیں، یا ان کا ضائع ہونا اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ وہ وافر مقدار میں، اور جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے لیے ابھی بھی متاثرین پریشان ہیں؟ تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ فی الوقت ابھی کیا ضرورت ہے؟ پہلے جو کچھ بھی لائے ہیں اس وقت ضرورت تھی، پانی کی بھی ضرورت تھی ان کو، اور اس طرح جو بھی ساتھ بسکٹ وغیرہ جو چنے وغیرہ لائے جاتے تھے ان کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ وہ دن بڑے سخت تھے۔ اب تو یہ ہے کہ ان کا راشن کا ہے مسئلہ کہ وہ چونکہ صبح شام کا کھانا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور ادھر دوسری طرف دیواریں اٹھانی ہیں انہوں نے گھروں کی، کیونکہ گھر بالکل منہدم ہو چکے ہیں۔ تو میری تو گزارش یہ ہے کہ زیادہ ضرورت جو ہے وہ آٹا، گھی، اور اس طرح چائے پتی اور ملک پیک ہو جائیں اس کے ساتھ، یہ زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں۔ جو ہمارے لوگ ہیں وہ بس 2 وقت کا کھانا اور ایک چائے کے عادی لوگ ہیں، ان کا کام اس سے چل جاتا ہے۔ یہ اگر لوگ ہمارا ساتھ دیتے رہیں پاکستان سے، پنجاب سے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مسلسل یہ ساتھ دیتے رہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ تعمیراتی کام میں مدد کر سکتا ہے تو ان کو میٹیریل بھی دے سکتا ہے اور ان کے ساتھ یہ مدد بھی کر سکتا ہے، لیکن
زیادہ ضروری جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے، ان کو موقع بموقع جو ہے وہ راشن دیا جائے تاکہ وہ کمائی کی طرف جو ہے وہ پریشان نہ ہوں کمائی کے لیے، اور وہ اپنے کاموں میں لگے رہیں، کوئی دیوار، کوئی واش روم، کوئی کمرہ وغیرہ جو ہے وہ اپنے لیے تیار کرائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چارپائی کی بھی ضرورت ہے، آگے موسم جو ہے اب ٹھنڈک کی طرف جا رہا ہے، بستر کمبل کی ضرورت بھی ہے، اور لوگوں کو خیموں کی بھی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ایک گھر کو اگر پورے گھرانے کو ایک خیمہ ملا ہوا ہے کہیں سے، اس میں ان کا کام نہیں چلتا۔ حضور، تحریک لبیک پاکستان بھر میں جس طریقے سے سیلاب زدگان کی امداد کر رہی ہے اور ہنگامی بنیادوں پر جس طرح اس نے امداد کا آغاز کیا تھا، اس کے بعد کل جو قائد محترم ہیں جناب امیر سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں، انہوں نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ اب ہم اس کی آباد کاری کی طرف جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، تو آپ بطور یہاں پر خیبر پختونخوا کے قائد ہوتے ہوئے آپ نے کیا تیاری کی ہے اس حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں، آپ کے کارکنان کے ساتھ مل کے کوئی آپ نے میکینزم تشکیل دیا ہے اس حوالے سے؟ ہم تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق، ہمارے کارکنان کا یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے کہ وہ ہمارے ساتھ تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو چھابڑی لگاتے ہیں، جو ریڑھی لگاتے ہیں، جو خود سے جو ہے وہ ایک مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ تر تعداد یہ ہے۔ اب ہم جس وقت بھی ان کو کہتے ہیں پوری اپنی دیہڑی وہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ بھی ان کی بڑی کوشش ہے اور بڑی مدد ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارا ساتھ اور کچھ دے رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ العزیز یہ کوشش کرتے ہیں۔ میں خود سے یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی کام کرے کہیں پہ تو اس طرح سے کام کریں کہ وہاں کے اگر 100 لوگ بھی ہیں اور ان کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں تو ایک جگہ تک ان کو پہنچا دے، آپ کھڑا کر دیں ان کو۔ مطلب تعمیراتی کام میں ہے، ایک مثلاً اب راشن آیا ہے تو اگر اس راشن کو ہم 10 گاؤں میں تقسیم کریں اور 10 لوگوں کو دے تو یہ میرا ذہن نہیں مانتا کہ اس طرح سے جو ہے دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ ہاں، آپ ایک جگہ پہ جو ہے کوئی پیسے ہیں آپ کے پاس، کوئی مٹیریل ہے، آپ اینٹیں، بجلی، کوئی سیمنٹ وغیرہ دے سکتے ہیں، تو کوئی 100 لوگوں کی بھی آپ ایک پارٹی اگر مدد کر سکتے ہیں تو ان کو چلاتے رہیں۔ اسی طرح مہینہ بعد اگر آپ ان کو راشن دے سکتے ہیں، دلا سکتے ہیں، 2 مہینے بعد دلا سکتے ہیں، میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں۔ اور اپنے طور پر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ہماری بساط ہے اس کے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کافی دیکھا، ہماری ٹیم نے دیکھا کہ آپ نے کافی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی تندہی کے ساتھ یہاں پہ معاملات کو دیکھا ہے، تو اس حوالے سے میرے ذہن میں ابھی ایک سوال آیا تھا کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ جو تقسیم ہوا اور جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس میں کوئی ایسا ایمان افروز واقعہ ہوا ہو جو آپ کی نظر میں گزرا ہو جو آپ کو فراموش نہ آپ کر سکتے ہیں؟ میں بتاؤں گا ان لوگوں کا جہاں پہ آپ تشریف لے کے گئے تھے پائی گاؤں میں، وہاں پہ حاجی یعقوب خان کنڈی جو ہے جن کے ڈیرے پر ہم گئے تھے اور وہاں ان کے ڈیرے پر ہم رہے بھی ہیں، انہوں نے بتایا جب ہم وہاں پہ 2 بار جو ہے دوسری بار ہم گئے اور ہم نے راشن تقسیم کیا کچھ لوگوں میں، پھر ہم وہاں پہ کپڑا چھوڑ کے آ گئے تھے۔ اب وہ کپڑا ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کوئی 5-10 گاڑیاں جو کپڑا لے کے آئے تھے، لیکن وہ بتا رہے تھے، انہوں نے ہم سے اجازت مانگی ہے کہ اب ہم یہ تقسیم کریں۔ میں نے کہا تقسیم کریں، انہوں نے علی اعلان تقسیم کرنا شروع کیا کہ بھائی غریب بھی اس میں آ سکتے ہیں، چاہے اس کا گھر پورا منہدم ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ کپڑا تھا ان کے پاس۔ وہ بتا رہے تھے حاجی صاحب کہ میں نے لبیک کی یہ برکت دیکھی ہے کہ صبح سے ہم شروع ہوئے، وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا لوگوں کے رش کو دیکھ کر دوسرے گاؤں سے بھی لوگ آ گئے، بھائی 2-4 گھنٹوں میں یہ سب کچھ نکل جائے گا، سامان ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں زور کی نماز کا وقت آیا، ہم نے زور کی نماز کے لیے وقفہ کیا، پھر ہم آئے تو پھر جناب شروع ہوئے، عصر کی نماز کا وقت آیا، پھر مغرب کا وقفہ آیا، پھر عشاء کا وقفہ آیا۔ وہ تو قسم اٹھا رہا تھا کہ بخدا جب ہم آتے تھے تو کمرے میں کپڑا اور زیادہ ہوتا تھا۔ تو وہ یہ اس کی زبانی ہے کہ اس نے آ کر پھر ایک اور اس نے بتایا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا دوسرے دن اور اس نے شکریہ بھی ادا کیا اور وہ ساتھ اس کے آنسو بھی ٹپکے، پھر حاجی صاحب کی بھی آنسو ٹپکے۔ میں نے کہا کس چیز کا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ایک مچھردانی میرے پاس آئی اور کل رات کو گزشتہ رات میرے بچوں نے سکون کا نیند جو ہے وہ سوئے ہیں، اس سے پہلے ہماری جو ہے وہ سکون کی نیند ہمارے بچے نہیں سوتے تھے۔ تو حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود سے کماتے تھے لیکن آج اس سٹیج پر ہیں کہ وہ ایک مچھردانی کا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے آنسو ٹپکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے تو اپنے اساتذہ کرام سے، حضور امیر المجاہدین سے یہی سیکھا ہے کہ کسی ایک دکھی دل کو جو ہے وہ آپ سہارا بن جائیں تو یہ پوری زندگی کی باتوں سے زیادہ جو ہے اس کا ثواب ہے۔ حضور یہ جو آخر میں کارکنان بڑی محنت سے یہاں پر ٹرک پر جو ہے سوار ہو کر آئے ہیں، اتنی سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کی، ان کے لیے آپ کو پیغام دینا چاہیں؟
میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں، کیونکہ حضور امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ فخر نہ کرو، اس پہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے۔ میں خود بھی اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک کارکن کی حیثیت سے کام مجھ سے لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور میرا یہ نہیں کہ میں بظاہر کارکن اپنے آپ کو، میں الحمدللہ جو یہاں پہ کھڑے ہیں، کوئی اگر 10 گھنٹے جو ہے وہ کام کر سکتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے کہ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں وہاں پر۔ یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی یہ گرمی سردی یہ جتنی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور وہ اتنا فرما دے کہ یہ میرے غلام ہیں جو آج میری امت کی مدد کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ حضور۔ ہم یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے یہاں پر جناب قبلہ مفتی علی محمد شاہ صاحب نے ہمیں فرمودات سے آگاہ فرمایا، تو اسی حوالے سے یہاں پر کچھ اور بھی ساتھی ہیں، وقتاً فوقتاً ہم ان کے بھی انٹرویوز لیتے رہیں گے اور ان کے خیالات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ چلو صادر